مورخہ 27 فروری سن 1999 بمقام رنچولہ کراچی. موضوع ہے عظمت قرآن. یاد رکھیے اسلامی کیسٹوں کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، مین گیٹ، جامعہ مسجد باب الاسلام، متصل جامعہ احسان اسلامیہ، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی. قاری عبدالرحیم کلیم صاحب کو دعوت خطاب دوں گا کیونکہ ہماری کانفرنس کا عنوان ہی عظمت قرآن و حدیث کانفرنس ہے. اس حوالے سے ہم نے اپنے مہمان کو یہ موضوع دیا ہے کہ وہ عظمت قرآن پر تقریر فرمائے. تو خطاب فرمانے کے تشریف لاتے ہیں قاری عبدالرحیم کلیم صاحب. ان کا عنوان ہے عظمت قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. کلام اللہ سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے. یہی مقصد ہے زمانہ سے جہالت دور ہو جائے. نہ رہ جائے اس دنیا میں میرے اللہ، نہ رہ جائے اس دنیا میں کوئی نافرما محمد کا. عاجز کی دعا ہے اگر منظور ہو جائے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام الہدیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر،
حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، مجھ سے قبل آپ نے علماء کرام کا بامقصد بیان سنا اور اصل خصوصی خطاب انشاءاللہ الرحمن میرے بعد ہوگا۔ دعا فرمائیں اللہ کریم ہم سب کا چلانا، سننا، سنانا اپنی رضا رحمت کے لیے قبول و مقبول و منظور فرمائے، اور رب الجلال مجھے اس مختصر وقت میں صحیح صحیح حقیقت بیان کرنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ پوری کائنات کے مالک، خالق، داتا، دستگیر، پالنہار، پروردگار، غوث اعظم، غریب نواز اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب حکیم میں عظمت قرآن کو بہت ہی آسان، عظیم، خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن بڑی عظمت والی، بڑی کریم، بڑے رتبے والی کتاب ہے، بڑی عزت والی کتاب ہے۔ اللہ اس کتاب کو نازل فرمانے والا کون ہے؟ فرمایا تنزیل من رب العالمین، اس کتاب کو نازل فرمانے والا رب العالمین ہے۔ اللہ تورات بھی تو نے نازل فرمائی، انجیل بھی تو نے نازل فرمائی۔ اے مالک کریم، پہلے آسمانی کتابوں، پہلے کتابیں بھی نے نازل فرمائی، یہ کتاب بھی آئی، اب کس طرح پتا چلے گا یہ کتاب کس پیغمبر پہ نے نازل فرمائی؟ فرمایا نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ کتاب نازل فرمائی گئی۔ اللہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے آخر میں آئے ہیں جس کے بارے میں تو نے اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ یہ کتاب اس وقت کہاں، کس جگہ پہ محفوظ تھی، کس جگہ پہ رکھی ہوئی تھی؟ جب 1,24,000 کم و پیش رسول، پیغمبر، پیشوا، رہنما، خیر خواہ، مقتدیٰ ہے تو جواب ملا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ کتاب لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محفوظ تھی۔ اللہ اس کتاب کریم، اس قرآن کریم کو تو نے کس زبان میں نازل فرمایا؟ فرمایا قرآن العربی، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ مالک وہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ أَعْمَى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ مالک نے ابتدا میں شبہات دور کرائے کہ قرآن کریم کو ہم نے عربی زبان میں اس لیے نازل فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آپ کے بالمقابل مخالفت کرنے والے عربی زبان تھے، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم تو عربی ہے، قرآن اجمی کیوں ہے؟ ہم نے قرآن کریم کو عربی میں نازل فرمایا۔ اب قرآن آیا تو کس طرح آیا؟ فرمایا انہ لقرآن کریم،
بے شک یہ قرآن بڑے رتبے والی کتاب ہے. کس طرح رتبہ ملا ہے؟ فی کتاب مکنون، محفوظ ترین انداز میں نازل فرمانے والے مالک نے نازل فرمایا ہے. یہ قرآن یہ اللہ کا خطاب لاجواب ہے. یہ قرآن دل کا انسانوں کے دلوں کا سرور ہے. یہ جینے کا شعور ہے. یہ میری اور آپ کی زندگی کا دستور ہے. یہی ہمارا پیارا منشور ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کیا ہوا، اللہ نازل فرمایا ہوا نور ہے. یہی ہمارے دل کا سرور ہے. وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کے لیے شفا بنایا. قرآن آیا دل میں سرور آیا. قرآن آیا دنیا میں اللہ اکبر مسلمان آیا. قرآن کریم آیا تو اللہ اکبر دنیا میں حلال و حرام کی فرق کا پتہ چلا. قرآن آیا عزت و غیرت کی پہچان آئی. قرآن آیا حلال و حرام کی تمیز آئی. قرآن آیا توحید و شرک کا پتہ چلا. قرآن آیا بدعت و شرک و سنت کا پتہ چلا. قرآن آیا حلال و حرام کا پتہ چلا. قرآن آیا دنیا میں توحید کا اعلان آیا. یہ قرآن کیسی کتاب؟ فی کتاب مکنون. اس کا ادب کیا ہے؟ احترام کیا ہے؟ اللہ جو پڑھنے کے لیے آئے، اس کتاب کی تعلیم کے لیے آئے، اس کو تعلیم کیا دی جا رہی ہے؟ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، ناپاک ہاتھ اس کو نہ لگاؤ. دیکھنا ذرا اس کے پڑھنے والا اپنے گھر سے ابھی چلتا ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقرأوا القرآن، لوگوں قرآن پڑھا کرو. جو قرآن پڑھنے والا اپنے گھر سے چلتا ہے، فرمایا کہ یہ اپنے قدم کو اٹھاتا ہے. مالک فرماتے ہیں میرے فرشتوں لبیک یا رب جلیل، میرے بندے کی رنگت نہ دیکھنا، اس کی برادری کو نہ دیکھنا، یہ نہ دیکھنا یہ جھوپڑیوں سے نکل کر آ رہا ہے، یہ نہ دیکھنا یہ کسی چھوٹی برادری سے تعلق رکھتا ہے. نا نا نا، جب میرا بندہ میرے کلام کی تلاوت کے لیے قدم اٹھائے تو تم نے اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے نچھاور کرنا ہے. امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والا جب چلتا ہے تو اللہ اکبر سمندر میں رہنے والی مچھلی بھی اس کی فلاح کی دعا کرتی ہے. قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا جب نکلتا ہے تو جنگل میں رہنے والے درندے بھی اس کے لیے نجات و فلاح کی دعا کرتی ہیں. تو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والا جب چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ. فرمایا جو دین کے علم کی تعلیم کے لیے، قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے، کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے، اس طرح ہے جس طرح اللہ کے راستہ میں نکلا ہوا ہو. اگر اللہ اکبر ایک طرف نفلی عبادت کرنے والا نفلی عبادت کرتا ہے، دوسری طرف قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اپنے سبق کو یاد کرتا ہے. یہ عبادت کرنے والا عبادت تو کر رہا ہے لیکن اللہ اکبر ادھر سبق یاد کرنے والا صرف بسم اللہ میں یاد کر رہا ہے، اعوذ باللہ کو یاد کر رہا ہے. ادھر سبق یاد کرنے والا سبق یاد کر رہا ہے، ادھر نفلی عبادت پڑھنے والا نفلی عبادت کر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثواب کو ملے گا پر جو اللہ اکبر قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم میں کا اللہ اکبر سبق یاد کر رہا ہے طالب علم، نفلی عبادت کرنے والا اس طالب علم کے ثواب و مقام کو نہیں پہنچ سکتا. یہ کیسی عظیم کتاب جس کی تلاوت سیکھنے والا دوران تعلیم اگر اللہ کو پیارا ہو جائے تو شہادت کے اعزاز کو پہنچ جاتا ہے. یہ کیسی عظیم کتاب ہے. اس کتاب کی عظمت کی کس کس پہلو کس کس کوشش کو بیان کروں. آئیے ذرا دیکھیے. قال اللہ تبارک و تعالی یقول الرب تبارک و تعالی من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتي آتيته أفضل ما أوتي الصائمين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
میں عرض کر رہا تھا لا یمسہ الا المطہرون، پہلے شبہات دور کرائے، پھر آیا قرآن پڑھنے والا اس کو سبق ملا ناپاک ہاتھ اس کو نہیں لگانے۔ اب یہاں ایک سوال آیا ہے جس کو چھپانا بھی میں جرم سمجھتا ہوں، کوئی راضی ہو یا ناراض، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، قرآن کریم میں اعلان ہے ناپاک ہاتھ اس کو نہ لگاؤ۔ ناپاک آدمی ہاتھ تو نہیں لگا سکتا، گلے میں ڈال سکتا ہے۔ سوچنا ذرا، ناپاک آدمی قرآن کریم کو ہاتھ تو نہیں لگا سکتا، تو ہاتھ نہیں لگا سکتا، گلے میں کیسے ڈال سکتا ہے، بازو میں کیسے پہن سکتا ہے؟ سوچنا ذرا، پہلے احترام قرآن، پھر اب پڑھنے کے لیے آیا ہے، اس نے پڑھنا شروع کرنا ہے، پاک ہو کر آیا ہے، بالکل اللہ اکبر، اب پاک ہو کر آیا۔ قرآن کریم میں کیا سبق ملا؟ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو ناپاک ہاتھ نہ لگاؤ۔ وہ لوگوں سوچو تو صحیح، قرآن کو ناپاک آدمی ہاتھ تو نہیں لگا سکتا، کیا ناپاک کمرے میں رکھ سکتا ہے؟ جہاں VCR موجود ہو، بدماشی عیاشی فحاشی موجود ہو، جہاں بدکار کنجروں کے گانے اور بدکار کنجریوں کے گیت موجود ہو، وہاں قرآن ناپاک کمرے میں رکھا جا سکتا ہے؟ پہلے احترام قرآن کو سامنے رکھیں۔ حق تو یہ بنتا ہے گھر مسلمان کا ہو، آواز قرآن کی ہو، علاقہ مسلمانوں کا ہو، شہر مسلمانوں کا ہو، آواز قرآن کی ہو، ڈرائیور مسلمان اور سواری سب مسلمان تو آواز قرآن کی ہو۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ لوگوں گھر مسلمان کا آواز شیطان کی نہ بلکہ قرآن کی آواز ہو، پھر تو حق ادا ہوا۔ لا یمسہ الا المطہرون، اب یہ پاک صاف ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے آیا ہے تو قرآن پڑھنا چاہتا ہے، کس طرح پڑھے؟ فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام حکیم کے پہلے آداب سکھائے ہیں۔ آیا ہے آنے والا، اب قرآن کو اٹھایا ہے، پاک صاف کو سکھایا، اب پڑھنا چاہتا ہے تو کس طرح پڑھے؟ میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب قرآن کریم کی تلاوت کریں تو پہلے اعوذ باللہ پڑھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہا ہے۔ کیسا پیارا حکم کہ آپ اعوذ باللہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ میں کیا حکمت ہے کہ شیطان کی شرارت ان لوگوں پر نہیں چلتی جو اللہ پہ ایمان رکھتے اور توکل اللہ پہ بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ شیطان تو ان لوگوں کو دھوکے میں ڈالتا ہے جو لوگ مشرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے قرآن کریم پڑھنے والوں کو وہ سبق سکھایا ہے کہ قرآن کو ایک ایک رات میں تلاوت کر کے ختم کرنا آسان ہے، لیکن دیکھنا پورا قرآن اس کی سمجھ میں آئے گا جو پہلے اعوذ باللہ کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ جو اعوذ باللہ کو جس کی سمجھ میں اعوذ باللہ نہیں آ سکتا اس کی سمجھ میں پورا قرآن نہیں آ سکتا۔ آسان سی حکمت ہے، آسان فارمولہ ہے، ذرا دیکھنا اعوذ باللہ میں کیا حکمت ہے، کیا سمجھ ہے، کیا سبق ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنے والا پیغمبر تلاوت کرے تو پڑھے اعوذ باللہ، صحابی قرآن کریم کی تلاوت کرے تو پڑھے اعوذ باللہ، اللہ اکبر، تابعی قرآن پڑھے تو اعوذ باللہ سے پڑھے، جب محدث قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اعوذ باللہ، اللہ کے ولی قرآن کی تلاوت کرے تو اعوذ باللہ، امام ائمہ دین قرآن کی تلاوت کرے تو اعوذ باللہ پڑھے۔ پتہ چلتا ہے جو خود اعوذ باللہ پڑھے وہ مشکل کشا نہیں، جو دوسروں کو مشکل کشا مانتا ہے وہ پورا قرآن ایک رات میں بھی نادان پڑھ لے اس کو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا، بلکہ قرآن تو وہ عظیم کتاب ہے، انہ لقرآن کریم،
جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے رتبے، بڑی عزت، بڑی عظمت والی کلام بنا کر نازل فرمایا۔ کیسا پیارا قرآن آیا، قرآن آیا دنیا میں اعلان ہونا شروع ہو گیا۔ کیسا اعلان، سبحان اللہ! دیکھنا ذرا قرآن کریم کی طرف غور کرنا۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر تم اس قرآن کریم میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، جاؤ اس کی مثل لے کر آؤ، اس جیسی صورت لے کر آؤ، بلاؤ پکارو اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو غیر اللہ کو، وہ سب غیر اللہ مل جائیں۔ قرآن کے منکرین فرمایا اس قرآن جیسی کوئی ایک کتاب لے کر آؤ، نہیں نہیں، ہرگز نہیں لا سکتے تم، بلکہ ڈرو اللہ تبارک و تعالی سے جس نے آنکھ بنائی ہے، جس کا ایندھن انسان اور بشر ہے، اور تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن اور حدیث کا انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں۔ دیکھنا ذرا یہ مالک کی طرف سے کیسے پیارے چلے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت قرآن اپنے قرآن کریم میں بہترین احسن انداز میں اللہ اکبر مالک نے نازل فرمائی، اور کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا میرے پیارے محبوب اب بھی ان کو بات بھول گئی ہے تو آپ فرما دیں بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ نہیں لا سکتے تو ان کے لیے آسان ایک بات ہے، اعتراض کرنا آسان ہے پر چیلنج کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ میرے مالک نے کیا چیلنج نازل فرمایا؟ فرمایا ہم یقولوا نفتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ او قرآن کے منکروں، انکار کرنے والوں، اعتراض کرنے والوں، یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس نے اپنی مرضی سے بنایا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن میرے مالک نے چیلنج بیان فرمایا جاؤ فاتو لے کر آؤ بعشر سور مثلہ۔ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے 10 صورتیں لے کر آئیں۔ یہ 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے تو آپ تھوڑی سی تخفیف فرما دیجیے، وہ کیا ہے؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ میرے پیارے محبوب آپ فرما دیں بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے حدیث فرمایا۔ اللہ نزل احسن الحدیث فلیأتوا بحدیث افبہذا الحدیث۔ مالک نے بار بار فرمایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ سبق کیا ملا کہ قرآن اللہ کی حدیث ہے، اس کو ماننے والے تمام مسلمان اہل حدیث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اللہ کی حدیث ہے، اس لیے میرے مالک نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ جاؤ لوگوں، انکار کرنے والوں، اعتراض کرنے والوں، قرآن کی مانند ایک حدیث تو لے کر آؤ، بس ایک بات تو لے کر آؤ، ایک اللہ اکبر جملہ تو بنا کر لاؤ۔ نہ نہ نہ، اعتراض کرنا آسان ہے پر چیلنج کا مقابلہ کرنا، کام کر کے دکھانا بڑا مشکل۔ آج بھی لوگ ہوتے ہیں نا، بیان تو سنا، اعتراض کرنے کے لیے سنتے ہیں، لیکن نہ یاروں بات اعتراض کرنا آسان پر چیلنج کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل۔ آج اہل حدیث کا دعویٰ یہ ہے لوگوں ہمارا جو مسلک ہے وہ کتاب و سنت ہے، قرآن و حدیث ہے، جاؤ اس کے مقابلے
مقابلے میں کوئی اور لا کر تو دکھاؤ، اس کا مقابلہ کرنے والی کوئی چیز ہے؟ جس طرح میرے مالک کا کوئی دنیا میں مقابلہ، کوئی دنیا میں آنے والا کوئی نبی ولی پیر امام مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طرح اس کے کلام کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس طرح میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس طرح اس کے فرمان کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بات ختم کرتا ہوں، دیکھنا کیا ہوا اعلان، کل اجتمعت الانس والجن علی یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ میرے پیارے، آپ چیلنج فرما دیں، تمام جن مل جائیں، انسان مل جائیں، قرآن کا منکر شیطان مل جائیں، یہ سب مل کر اللہ کے قرآن کے مقابلے کے لیے مقابلے میں کوئی کلام تیار کرے، ذلیل تو ہو سکتے ہیں، جہنم رسید ہو سکتے ہیں، پر اللہ کے کلام جیسی ایک بات بھی نہیں بنا سکتے۔ کتاب بنانا مشکل، 10 صورتیں بنانا مشکل، ایک جملہ، ایک بات، ایک حرف بھی نہیں بنا سکتے۔ اب آیا آنے والا، اس نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا تو کیا ملا؟ فرمایا یہ قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل عبادت امتی تلاوت القرآن، میری امت کی افضل ترین عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ کیسا پیارا اعلان ہوا، ما من شفیع افضل منزلۃ عند اللہ یوم القیامۃ من القرآن۔ لوگوں قیامت کے دن قرآن کریم سے بڑا سفارشی کوئی نظر نہیں آئے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا قرآن آ جائے گا۔ قرآن کیسی کلام ہے، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلاوها قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن۔ فرمایا لوگوں، جس طرح لوہا کو پانی لگے زنگ لگ جاتی ہے، انسان بھی گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ بھی میل جم جاتی ہے، اس کے دل پہ بھی زنگ چڑھ جاتی ہے۔ اب کس برج سے صاف کرے، کس ڈاکٹر کے پاس جائے، اپنے سینے کا آپریشن کرائے؟ نانا میرے مالک نے فرمایا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، وہ لوگوں تمہارے دل کا علاج ہم نے نازل فرما دیا ہے۔ لگے زنگ لگ جاتی ہے، انسان بھی گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ بھی میل جم جاتی ہے، اس کے دل پہ بھی زنگ چڑھ جاتی ہے۔ اب کس برج سے صاف کرے، کس ڈاکٹر کے پاس جائے، اپنے سینے کا آپریشن کرائے؟ نانا میرے مالک نے فرمایا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، وہ لوگوں تمہارے دل کا علاج ہم نے نازل فرما دیا ہے۔ کیسا علاج آیا، کیسا دل کا سرور آیا، کیسا اللہ اکبر اللہ کا نازل فرمایا ہوا نور آیا، یہ کتاب الہدیٰ آئی، یہ قرآن مبین آیا، کیسا پیارا کلام آیا۔ فرمایا ما فی الصدور، یہ تمہارے دلوں کا علاج ہے۔ اور کیسا علاج ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے مومنوں کے لیے شفا بنایا ہے قرآن کریم کو۔ کس طرح شفا ہے کہ اس کے مطابق عقیدہ بناؤ تو قرآن کے مطابق بناؤ، عمل کرو تو قرآن کے مطابق کرو، کہیں ایسا نہ ہو محبت قرآن کا دعوت ہو، احکام قرآن کی بغاوت نظر آ رہی ہو، قرآن کہے حلال کھاؤ، یہ کہے سود کے بغیر تو کاروبار بھی نہیں ہو سکتے۔ انسان بھی گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ بھی میل جم جاتی ہے، اس کے دل پہ بھی زنگ چڑھ جاتی ہے۔ اب کس برج سے صاف کرے، کس ڈاکٹر کے پاس جائے، اپنے سینے کا آپریشن کرائے؟ نانا میرے مالک نے فرمایا ہے
وشفاء لما فی الصدور. وہ لوگوں تمہارے دل کا علاج ہم نے نازل فرما دیا ہے. کیسا علاج آیا, کیسا دل کا سرور آیا, کیسا اللہ اکبر اللہ کا نازل فرمایا ہوا نور آیا, یہ کتاب الہدیٰ آئی, یہ قرآن مبین آیا, کیسا پیارا کلام آیا. فرمایا ما فی الصدور, یہ تمہارے دلوں کا علاج ہے. اور کیسا علاج ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے مومنوں کے لیے شفا بنایا ہے قرآن کریم کو. کس طرح شفا ہے کہ اس کے مطابق عقیدہ بناؤ تو قرآن کے مطابق بناؤ, عمل کرو تو قرآن کے مطابق کرو. کہیں ایسا نہ ہو محبت قرآن کا دعوت ہو, احکام قرآن کی بغاوت نظر آ رہی ہو. قرآن کہے حلال کھاؤ, یہ کہے سود کے بغیر تو کاروبار بھی نہیں ہو سکتے. قرآن کہے ناپ تول میں کمی نہ کرو, یہ ناپ تول میں کمی کرتا رہے. قرآن کہے حق تلفی نہ کرو, یہ لوگوں کی اور اپنی ہمشیرہ کی حق تلفی کرتا رہے. قرآن کہے لوگوں ملاوٹ نہ کرو, یہ ملاوٹ کرتا رہے. نہ یہ قرآن کا پیار نہیں, یہ قرآن کریم کی بغاوت ہے. اگر قرآن کریم سے پیار ہے تو احکام قرآن سے پیار کرو, احکام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پیار کرو. میں عرض کر رہا ہوں, دیکھو یہ کیسی پیاری کلام, انہ لقرآن کریم. اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے وہ کتاب قرآن کریم ہے. بڑی عزت والی, بڑے رتبے والی, بڑی شان والی کتاب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرؤوا القرآن, لوگوں قرآن پڑھا کرو. اللہ کے رسول ہم قرآن پڑھیں تو کیا ملے گا؟ فرمایا فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. قرآن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا. کیا کہے گا قرآن؟ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ, قیامت کا دن ہے, کوئی کسی کو پہچاننے والا نظر نہیں آتا, کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نظر نہیں آتا. دن کیسا ہے, نہ باپ اپنے بیٹے کا, نہ بیٹا باپ کا ہوگا, نہ ہمشیرہ برادر کی, نہ زوجہ اپنے شوہر کی. وہ ایسا وقت ہوگا کہ بھائی بھائی سے جدا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. ایسا دن ہے, اس دن قرآن کریم آئے گا. کس دن؟ جس دن انسان کو اللہ اکبر پسینہ, کسی کو ٹخنوں تک پسینہ ہے, کسی کو کمر تک پسینہ ہے, کہ اپنے پسینے میں غوطے کھا رہا ہے, ہلاک ہو رہا ہے. اس دن قرآن آئے گا, قرآن سفارش کرے گا. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ, فرمائے گا قرآن مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ. اللہ, رات کو لوگ نیند کیا کرتے تھے, یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا. مالک فرمائے گا اللہ اکبر, اللہ فرمائے گا یہ تو بڑا مجرم و پاپی گناہگار سیاکار ہے. جواب ملے گا ہاں ہاں مالک, اے اللہ, اے پروردگار, یہ گناہگار ضرور ہے پر میرے ساتھ اس کو پیار ضرور ہے. اللہ میرا یار ضرور ہے. اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں. قرآن سفارش کرے گا. جواب ملے گا تیرے یار کی سفارش, تیری سفارش تیرے یار کو اس کے لیے منظور ہے. جا اپنے ساتھ اپنے ساتھی کو بہشت میں لے جا. اب قرآن اپنے ساتھی کو بہشت میں لے جا رہا ہے. جواب ملتا ہے, اعلان ہوتا ہوگا یقال لصاحب القرآن, قرآن کا یار کہاں ہے, قرآن کا ساتھی کہاں ہے؟ جی اللہ میں حاضر ہوں, آج وہاں تیری سفارش ایک میری کلام نے کی ہے, آج تو اس کی سفارش میں آیا ہے, تو اس کا مستحق ہے. اب حق کیا ہے؟ اقرا وارتقب ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأ بها. پڑھتا جا, چڑھتا جا, چڑھتا جا, پڑھتا جا, پڑھتا جا, چڑھتا جا, چڑھتا جا, پڑھتا جا. جہاں تیری تلاوت کا اختتام ہوگا وہاں تیرا مقام ہوگا. وارتقب ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأ بها.
جس طرح دنیا میں تو پڑھتا تھا آج بھی پڑھتا جا. جہاں تیری یہ منزلیں ہیں، یہ بلڈنگیں ہیں، یہ عمارتیں ہیں، یہ دودھ کی نہریں بھی تیرے لیے، یہ مشروبات کی نہریں بھی تیرے لیے، یہ شہد کی نہریں بھی تیرے لیے، یہ حور و غلمان بھی تیرے لیے، یہ انتظام بھی تیرے لیے، یہ سارا نظام بھی تیرے لیے، یہ سب کچھ اللہ اکبر اللہ نے تیرے لیے بنایا ہے. تو کیونکہ تو دنیا میں میری کلام کے ساتھ پیار بھی کرتا تھا، قرآن کو پڑھتا بھی تھا. من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والده تاجا یوم القیامہ. فرمایا وہ قاری جس نے قرآن بھی پڑھا عمل بھی کیا. کہیں ایسا نہ ہو دل میں قرآن ہو منہ میں گندی زبان، دل میں قرآن ہو اور اللہ کے قرآن کا نافرمان بھی ہو. نہیں وہ قاری جس نے قرآن بھی پڑھا، قرآن کی لاج بھی رکھی، قرآن بھی پڑھا، قرآن کے مطابق عقیدہ بھی بنایا، قرآن بھی پڑھا، قرآن کے مطابق زندگی بھی بسر کی. اس کے بارے میں تو میرے محبوب نے وضاحت بیان فرمائی ہے. الماہر بالقرآن، یہ قرآن کریم کا ماہر آئے گا. ما سفرت الکرام البررا، فرشتوں کے ساتھ اس کو سیر کرائی جائے گی، اس کو جناب اللہ اکبر پیاری پیاری سیر کرائی جائے گی، اس کو معراج کرایا جائے گا، اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا. کیسا تاج ہوگا؟ ضوءہ احسن من ضوء الشمس. دنیا کا سورج بھی اس کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں تو کہتا ہوں وہ دیکھتے ہوں گے بہت والے یہ روشنی کس چیز کی ہے. جواب ملتا ہے یہ کوئی آ رہی ہے سرکار، کوئی آ رہی ہے، کوئی اللہ اکبر باعزت باوقار آ رہے ہیں. تو استقبال کے لیے اپنے اپنے جناب بنگلوں سے سب لہرا جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کیسا بھی منظر ہوگا. یار کوئی نبی آ رہا ہے، کوئی پوچھتا ہوگا کوئی ولی آ رہا ہے، کوئی پوچھتا ہوگا یہ کوئی اللہ امام آ رہا ہے، کوئی محدث آ رہا ہے. جواب ملتا ہے نا یہ تو ایک اللہ اکبر عام مسلمان آدمی ہے، عام اللہ اکبر سادہ آدمی ہے، سادہ مسلمان ہے، ایک محلے اور دیہات میں رہنے والا، ایک بستی اور شہر میں رہنے والا ہے تو مسلمان. اس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا، اللہ نے آج اس کے سر پہ تاج پہنایا ہے. پوچھتے انسان اس کے کون ہے؟ جواب ملتا ہے اس کی بیوی ہے، اس کی اللہ اکبر بیگم صاحبہ ہے. ان دونوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، اللہ نے ان کے سر پہ تاج پہنا دیا ہے. تو اب اللہ اکبر اس جوان کو کیا عزت ملی ہے؟ معصفرت الکرام البررا، پاک باز فرشتوں کے ساتھ اس کو سیر کرائی جا رہی ہے. بہشت کی سیر نصیب ہوئی ہے تو قرآن پڑھنے والے، قرآن پہ عمل کرنے والے کو ہوئی ہے. دیکھنا یہ قرآن کیسی بڑا بہت بڑی عزت اللہ اکبر عظمت والی کلام ہے. عظمت قرآن کا عنوان ایسا عنوان ہے ساری حیات بیان کروں، ساری رات بیان کروں، ساری عمر بیان کروں، بیان کرتے کرتے زندگی ختم ہو سکتی ہے پر بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہوتا. لوگ آپ کی عزت کے متلاشی ہیں. میرے بزرگ بھائی دوست کیا کہتے ہیں؟ قاری صاحب، مولوی صاحب، حافظ صاحب کوئی ایسا مشورہ دو عزت مل جائے. میں پوچھتا ہوں عزت کس چیز میں تم تلاش کرتے ہو؟ دکاندار کہتا ہے میری دکان میں میری عزت ہے، ملازم کہتا ہے میری ملازمت میں میری عزت ہے، تاجر کہتا ہے میری تجارتی میں میری عزت ہے. دیکھنا کوئی جس فیلڈ سے، جس جناب شعبے سے تعلق رکھتا ہے وہی کہتا ہے میری فلاں کام میں عزت ہے. میں کہتا ہوں میرے بھائی اگر تو عزت چاہتا ہے، عزت ملک کی صدارت میں نہیں ہے، تو عزت چاہتا ہے عزت وزارت عظمیٰ میں نہیں ہے. عزت چاہتا ہے تو عزت جناب چیئرمینی میں نہیں ہے. عزت چاہتا ہے تو عزت ممبری میں نہیں ہے. عزت چاہتا ہے عزت دکانداری میں نہیں ہے. عزت چاہتا ہے عزت ذمہ داری میں نہیں ہے. عزت چاہتا ہے عزت عہدیداری میں نہیں ہے. عزت چاہتا ہے عزت جگیرداری میں نہیں ہے. اگر تو عزت چاہتا ہے تو عزت اللہ کے قرآن میں ہے. کس طرح عزت ہے یارو؟ دکاندار کو کیسی عزت ملی جس کی نیندیں بھی حرام ہے، صبح شام نیند نہیں آتی. اللہ اکبر یہ ملک کے سربراہ کو کیسی عزت ملی؟ کل تک نگاری صاحب صدر تھے، آج جناب صدر سے اللہ اکبر صدر کوئی اور بن گئے ہیں. پتا چلتا ہے عزت کیسی. یہ عزت اللہ اکبر اس میں عزت نہیں ہے. نہ جو عارضی ہو وہ عزت نہیں ہے. کل تک جناب وہ جناب عہدیدار تھے، آج عہدہ نہیں ہے. عزت کیسی ہے؟ دیکھنا اس عزت کا کیا عزت ہونا ہے جس کا صبح شام یہ فکر ہو کہ کس وقت یہ چھینی جائے گی، کس وقت ہمارے سے چلی جائے گی. اس عزت کا مشورہ دوں جو جب تک دنیا
دنیا میں رہے تو عزت کے ساتھ، دنیا سے جائے تو عزت کے ساتھ، دنیا سے آخرت میں جائے تو عزت کے ساتھ، اس دنیا میں ہے تو عزت کے ساتھ ہے۔ کس طرح لوگ نیچے بیٹھے ہوئے، یہ ممبر پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی نہیں کہتا نیچے اترو، 7-8 نیچے بیٹھے ہیں، کوئی نہیں کہتا نیچے اترو، چودھری خان نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، نانا کہتے ہمارے مولوی صاحب ہیں، ہمارے قاری صاحب ہیں، ہمارے حافظ صاحب ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ممبر رسول پہ لوگ اس کے پاؤں کے برابر لوگوں کی پیشانی ہے، لوگ اپنے چہرے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کو عزت ملی ہے دنیا میں۔ اللہ اکبر، دیکھنا دیکھنا، کوئی دنیا میں وزیر آیا ہے تو مقتدی بن کر آیا ہے، کوئی چیئرمین آیا ہے تو مقتدی بن کر آیا ہے۔ امامت کس کو ملی، امامت کس کو ملی، قیادت کس کو ملی، خطابت کس کو ملی؟ جس کے سینے میں قرآن ہے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ دیکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس کس مبارک فرمان کی تلاوت کروں، میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ایک طرف قرآن کی تلاوت کرے، دوسری طرف دعا کرنے والا دعا کرنا شروع کر دے۔ جبکہ دعا کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ۔ دیکھنا دعا بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت کا مقصد ہے، لیکن دیکھنا یہ دعا کرنے والا دعا کر رہا ہے، کر تو یہ بھی عبادت رہا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کیسا پیارا اعلان ہوا، فرمایا افضل وہ کیا افضل ہے، فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی آتیتہ افضل ما اوتی الصائلین وفضل کلام اللہ على سائر الكلام كفضل الله على خلقه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طرف دعا کرنے والا دعا کر رہا ہے، دوسری طرف قرآن کی تلاوت کرنے والا تلاوت قرآن سے محظوظ ہو رہا ہے، مسرور ہو رہا ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ دعا کرنے والا دعا کر، اللہ اکبر، اللہ سے کر، وہ دعا کرنے والا درخواست کرتا ہے اللہ میرے ملک میں امن بحال فرما، یہ دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اللہ پوری دنیا میں کتاب و سنت کا بول بالا فرما، دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اللہ مہنگائی کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما، دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اللہ جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت کاملہ اپنا نصیب فرما، یہ دعا کرنے والا وہ دعا کر رہا ہے اللہ ہم سب کو امن و سکون کی کتاب و سنت والی زندگی عطا فرما، یہ دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اللہ ہمیں شرک کی نجات و غلاظت سے بچا، یہ دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، لیکن دوسری طرف قرآن کی تلاوت کرنے والا تلاوت قرآن کر رہا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یہ تلاوت قرآن کرنے والا تلاوت کر رہا ہے، ادھر دعا کرنے والا دعا کر رہا ہے، جواب ملتا ہے لوگوں دیکھو یہ قرآن پڑھنے والا جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ تو دعا کرنے والا دعا کرنے والے کو مل تو جائے گا، لیکن قرآن پڑھنے والے کو بغیر مانگے دعا کرنے والے سے زیادہ دیا جائے گا۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ ایک میرے بھائی نے کہا ہے کہ پنجاب میں شعر سنانا، ذرا توجہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کیسی شان والا ہے۔ قرآن ایک دستور ہے اللہ نو جو منظور ہے، محمود جنان دلو تے مرحوم تے مغفور ہے، ای تو تھیا تو دور ہے، اس تو تھیا تو دور ہے، باغی و حق سبحان دا۔ قرآن پڑھ کر نیک عمل، ہر نیک عمل دا مٹھڑا پھل، قرآن پڑھ کر نیک عمل، ہر نیک
نیک عمل دا مٹھنا پھل اتھوں مننا پوسی آدیا کل نزدیک دی شیر شدید دی منزل تو سخت سنی دار رہی تو اندی ہر آیت نسخہ کامل سونے اللہ دا سونا کلام دیتے انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا يمسه الا المطهرون. دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنا اپنے محبوب کا سچا سچا فرما بردار بنائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلائے، اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے، اولیاء کرام بزرگان دین تمام ائمہ دین کا تو اکرام نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا چلانا سننا سنانا قبول و مقبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس بنایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جس طرح دادا میں نا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، جس طرح دادا میں نا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اسی طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں پہ لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. لهم عذاب مہین. اللہ فرمینے ہنا واسطے رسوا کرن والا عذاب. رسوائی کہ جی آئیے سارے ملک تے بے برکتی تے بدبختی پھیل گئے. جے جڑا کوئی پیسے آلائے زمیندار ہے جگیردار ہے مارکیٹاں آلائے کوئی وڈا تاجر ہے دکاندار ہے ملازم ہے بھاویں کوئی افسر ہے بھاویں کوئی خان ہے بھاویں کوئی دنیا دے اندر غریب ہے ساری دنیا پریشان ہے. اٹا ہی نہیں ملتا. کیا تھی نے اٹا ہی کوئی نہیں دانے ہی مک گئے جنہیں دے دانے مک ونجن آدھیان جن دے گھر دانے ہوں دے کملے بھی سیانے ہن ساڈے ملک دے دانے مک گئے. کیری شے مکین بدبختی مکین بے سیتی مکین بیا پیداوار کوئی گھٹ ہے. اتنا پیداوار ساڑھے ملک دے اندر ہے پوری دنیا پھر کے دیکھو کہ اتنا سبزہ اتنا پیداوار کہیں ملک ہے جتنا ساڑھا ملک آباد ہے گٹھ گٹھ آباد. لیکن کیا تھی بے سیتی بدبختی کمبختی شیطان دی آواز نے پھیلا شیطان دے دھوکے نے پھیلائی. اللہ رحمان دا اعلان ہے جتھا قرآن پڑھا میں شیطان بھج میں شیطان دے میں کیوں بھجا ہی نہ بھجا چھوڑا. شیطان کہہ کو دا بھجے صوفی اوہو تکڑا جرا شیطان کو بھجا گئے. ایک میری ٹھم بڑا مجاہد بندہ ہاں اندے چاچے ساڑھن ملان فجری کو میں پتہ لگا ساری رات روندہ رہ گیا. میں کہ روندہ کیوں رہ گئی شہید تھی میں سر دے میں ملنگ تے لیکن ڈا ڈھاگ کٹ دے میں آئے آپ پتہ لگ گیا کہ کون سچا ہے کون کو ہے. تو شہید تھی مانا پر بندے چھو مار مار مہور مرن سے اپنا سر کھا. اللہ تعالیٰ دے رسول فرمائے فَمَنْ جَحَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَحَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَحَدَهُمْ فَبِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. برادری اپنی گھر اپنا علاقہ اپنا ساڑھے گھر دے اندر شیطان دی آواز کی میں آئیے اساں آپ ہی دنیا دے اندر اللہ اکبر بزدل ہو گئے. ہاتھ دے اندر طاقت نہ ہے زبان نال بھی نہیں روک سکے زبان دے اندر بھی طاقت نہ ہے تو دل نال بھی اٹھائیں کھانے بھی کھا دن سے بیٹھے بھی رہ گئے. مہور مرن سی ہن پوتر ناراض تھی
مسجد چاہے ہیں تو مسئلے کریں دیا صوفی تھک دے نہیں نوے مسئلے کٹ ہے کراڑ جماعت ایک لکھتی ہے کراچی کا وہ ایک جے نوے مسئلے کٹ ہے نا کہ عجیب ہو گئی کہ مولوی تنخواہ گھندن سائنے پیچھو نماز نہیں سے پڑھ سے میں کہوں تو وقت دی تنخواہ گھندن قرآن دی تھوڑی کیری شاعری گھندن وقت دی گھندن جرا وقت تو ساکو دین دیں لیکن انہیں شدی آن پڑھے کو کیا پتا بیل میں ایک کو میں کہ چلو او تنخواہ گھندن انہیں دے پیچھو نہیں تھی دی تو نماز سنا جنازہ سنا تیرے پیچھو سا نماز پڑھ دے تے کوئی امام بنا نہ وہ کچھ جنازہ اندہ نہ نماز اندہ صرف وہ کوئی فتوہ اندہ بھی ساری دنیا کافر ہون اے جے جہلے کو کیا کرے ساری دنیا کافر تو ول دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ دا قرآن اور محبوب دا فرمان کون دے سے محبوب دین دا مقصد کوئی محنت کوئی صحابہ اہل بیت یا شہداء یا دنیا دے اندر مجاہدین یا دعوت حق پھیلاون والے نے کچھ نہیں کیتا سارے تیرے علی کار بولتے نہیں تنگ نظر اور دیکھو بہارا دیکھو دیندار جرے ہوندن رسول دے یار جرے ہوندن دین دی بہار جرے ہوندن وہی دنیا دے اندر دعوت حق عام کرندن اور کیویں عام کرندن پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمیدن الجرس مزامیر الشیطان جری گھنٹیاں دی آواز شیطان دے آوازاں بھی جو ہے آواز بھامے گھنٹی جانور دے گل دے اندر ہوئے بھامے گھنٹی تیرے موبائل تے جیب دے اندر ہو یہ جا گھنٹیاں لائی ودن صوفی برا پتہ شدی کو ہے کنا مولوی دے سیندے نہیں کیوں چندہ دے منے موبائل آلے بندے جانے کنے موبائل کوئی نہیں ہوتا غریب تھے ہونے دے سیندے تو والوی درد دے گئی میرا تا چندہ تھی وہ دھندہ بند تھی دے پنال عجیب و غریب معاملہ تھی بندہ ایک میں اٹھم تیرا غازی خان علاقے دا موت بیرا ہوں دا ابا فوت تھی گئے پچھلی صفت کھڑے دیا امام دے پچھوں ملکوں جنازہ پڑھینا پہ ہوں دے والد دا جلے امام آکھی اللہ اکبر ہوں دا موبائل وجن پہ موبائل جو گھنٹیاں شروع تھی گئے والئیو جے گانے جیوں جیوں آواز اچھی تھی نہیں گئی ایٹومیٹک موبائل لوگ جنازے دی دعا کیا پڑھنا سارے جنازے وچ یہ آواز گانے دی گونج دی رہتی جلے جنازہ پڑھی گئے میں کہ توں آج ابے دا حق ادا کرتا تیڑا بابا جین دیا کر گنگا شیطان نہ بنیا تے کو ہک لاویا کن کنوں تے کن دے وچ زکاٹ آویا بی لاویا تیری چیل تے تیرے دلکار آویا ول پتہ لگیا کیویں تو گانے پسند کرے نہیں آج موئے بھی ہوں دے جنازے کو دی میت کوئی تے گانے سنا چھوڑے جو تیرے پیچھو دعا کوئی نہیں بھی تیرے پیچھو کوئی صدقہ جاریہ کوئی نہیں ایسا یہ بلائیں کی دی ودے ہیں فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ كَسْوَرَةٍ یہ قرآن کریم اللہ دا قرآن اللہ سونے دا قرآن سچ دا اعلان حق دا بیان مٹھڑا کلام دلان دا نور جیوان دا شعور زندگی دا دستور حیاتی دا منشور عرش تو نازل کی دا ہویا مٹھڑا مٹھڑا سونا سونا نور جن دے اندر جا سرور بھی ہے شعور بھی ہے اے دستور بھی ہے اے منشور بھی ہے اللہ دا نور بھی ہے فما لهم عن التذکرة معرضین مالک فرمے دے انہاں کو کیری بلا مار گئی ہے کیا تھی گئے کیری لین کھا گئی ہے کیرا سپ لڑ دینے کیرے میں غور کرائے ترجمے دو فما لهم عن التذکرة معرضین کیری بلا مار گئی ہوں بندے گندے کو جرا منہ موڑے دے اللہ دے ذکر کنوں آخرت دے فکر کنوں مرن دی تیاری کنوں قرآن دی جاری کنوں
کیری بلا ماری ودی اس ہر پاسے کن گھر باندھے قرآن دی آواز آوے ڈر باندھے یہ وجہ وسطی والے آدھے درخواست دو وہ فون کرو نہ تے مولی ساری رات سمان دے سن ول ایک درخواست دی جو نکھن کاری عبدالرحیم کلیم واز کیتے ساڑے بال ہی ڈرن پہ گئے میں کہ توڑے بال ڈر دینا پہ انہوں نے دل دماغ تو شیطان نکل دا پیا قرآن دا نور بھرین دا والو تھیں واز اچ میں دے سن کریں کنجر کو دھکوائے کنجری دے خلاف ہی کریں درخواست دیتی ہے سرکے سالیں دے خلاف ہی کریں پر ٹیلی فون تھے کوئی دنیا دے گندے پروگرام ہومن وی سی آر ہومن یا کیبلہ ہومن یا دنیا جا کئی گنجا آواز ہومن تو آپ کو کرے جرت تھئیے ساری وستی میں کیندہ مقصد ہے تو سا ہوں لے ٹیلی فون کرے سو درخواست دے سو جلے قرآن دی کوئی دعوت کیندہ مقصد ہے تو اڑا ایمان جرہ ہے حالی تجدید قابل ہے ایمان کمزور ہے بندن دوڑا لینا لیکن اسا ہی آواز کرو پر رہے تھی بس اگر ہی گالو اسا مسجد نال گھر ہی کوانی سے بنائے اللہ نا پیارا خلیل علیہ السلام اپنی جوان گھر والی کو معصوم پتر کو کتھوں دور تو گھن کریں تا اللہ دے گھر دا پڑوسی تا ہمسایا ودا بلین دے اللہ دے گھر دا کوانڈی بیا بنین دے اللہ دے گھر دے قریب ودا بلین دے پر انہوں دا حال ہے اے جتا مسجد بن ونے ہو تو کوٹھی ویچ کے گھر ویچ کے او بردو منہ کر ویندن جو شیطانہ دی کہو سوندے رہے ونیو مطن ازانہ دی کہو آوے اللہ فما لهم عن التذكرة معرضين انہاں کو کیری بلا مار گئی کہ جلے قرآن دی آواز آوے اللہ دے ذکر دی آواز آوے منہ مڑندن بس ایمیں گالے کأنہم حمر مستنفرہ حمارہ دن گڈا کھوتے کأنہم ایویں کریں دن جی میں جنگل دا گڈا تو کھوتا کیا کریں دے کأنہم حمران مستنفرہ خرت من کسورا جی میں جنگل دا گڈا اپنی جان بچاون دی خاطر شیر کو دیکھ دے تے دوڑا لا لیں دے اللہ اکبر اکھیں دے اللہ سونا فرمیں دے ایویں اے جانگلی اے جین جلے قرآن دی آواز سن دن والے دوڑا لا گن معرضون منہ مڑیں دے انہیں کو کانٹھا دے میں دعوت دے میں بلی فقیرہ جمعہ پڑھے سے والوی نہیں اندے تو میلے شیلے دے ہوتے بین کانٹھے گئے کھڑے ہوندے چوکیاں ملڑی دے ہوتے بین کانٹھے گئے کھڑے ہوندے تماشے دے ہوتے بین کانٹھے گئے کھڑے اچھے کم دی دعوت دے میں نہیں اندے برے کم دائی میں کو کتوں آواز پائے ونجے یا خیال پائے ونجے یا کوئی میں اٹا اچانک دے سیٹا والوی پوچھ کے پک کٹ کے خرچہ کر کے درک بندن پتہ لگ دے اللہ پاک نے سچ فرمائے کأنہم حمر مستنفرہ فرت من کسورہ والمالک نے سمجھا کیری بات اللہ اللہ سونا فرمے دے او میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کو سمجھا دے واستفزز من استطاعت منہم بصوتک شیطان دی آواز شروع تو چل دی پئی ہے رحمان دی آواز بھی ہوں تو پہلے تو چل دی پئی ہے رحمان دی آواز دے مقابلے وچ شیطان نے اپنی آواز کڈھی اللہ اکبر قرآن کریم دے اندر اندے ایک نے اللہ اکبر گاؤں دے بچڑے بچے دے اندر یہ جی سیٹنگ کی تھی سامری میں ہے قرآن کریم دے اندر
مصنوعی گابا بنایا اندے وچوں ایویں دھاگا چھکیندا تار چھکیندا او آواز دیندا تے یہودی سارے اندے نال کر کے جھمر مرندے شیطانی آواز نہ بنائے قرآنی آواز دے مقابلے قرآن دے سندے ول بے آئے ما کان